بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر جلسہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر مسلم پرسنل بورڈ، اور ہمارے حلف العزیز بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور بیرونی اسٹیٹ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان حضرات، علماء و مشائخین، مفتی صاحبان، سیاسی سماجی مذہبی قائدین، اور خاص طور سے اس پروگرام میں، احتجاجی پروگرام میں میرے بھائیوں، میڈیا کے دوستوں، یقیناً آج ہمارے لیے دارالسلام ہیڈ کوارٹر سے ہم جو احتجاجی پروگرام کر رہے ہیں، اس کے لیے میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا شکر گزار ہوں. یہ آواز دارالسلام سے پارلیمنٹ تک پہنچے گی، اور جو قانون نافذ کیا گیا ہے وہ بورڈ پر، اسے واپسی پر ہمارا احتجاجی پہلا جلسہ ہے. آپ سب جانتے ہیں وقت ترمیمی قانون کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور اوقافی ارضیات، مساجد، درگاہوں اور عیدگاہ کو چھیننے کی ناپاک سازش کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ وقت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے وقت ترمیمی قانون کے خلاف آج کا جو احتجاجی جلسہ ہو رہا ہے، اس میں ہم سب شریک ہوئے ہیں. محترم سامعین، یہ وقت ترمیمی قانون در حقیقت صرف ایک قانون دستاویز نہیں ہے، بلکہ ہمارے دینی، تہذیبی، تعلیمی، آئینی وجود پر حملہ ہے. وقف کا تصور اسلام میں صدقہ جاریہ کی اعلیٰ ترین شکل ہے. ہمارے اسلام نے یہ جائیدادیں اپنی نسلوں کی فلاح کے لیے وقف کی ہیں، تاکہ تعلیم، روزگار، دینی ادارے، یتیم خانے، ہسپتال اسی وقت سے چل سکے. مگر بڑا افسوس کی بات ہے، سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے وقف بورڈ پر ایک ترمیمی بل لا کر ہمارے وقف بورڈ کے جائیدادوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور ہماری پارٹی کی جانب سے، BRS پارٹی کی جانب سے باضابطہ پارلیمنٹ میں سخت احتجاج کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ووٹ بھی اس بل کے خلاف ہمارے پارلیمنٹ کے راجیہ سبھا کے ممبر نے ووٹ دیا کہ ہم اس بل کے خلاف ہیں، یہ بل کو پھر سے واپس لیا جائے. میرے بھائیوں بہنوں، میں بتانا چاہتا ہوں، وقف بورڈ ادارے کو ہم مستحکم کرنا چاہیے، نہ کہ ہمارے اختیارات حکومت والے لینا چاہیے. آج یہ وقت بل لا کر یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم وقف کو بچا رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے. وقف مسلمانوں کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، نہ کہ غیر مسلموں کے. سپریم کورٹ میں جج صاحب نے یہی پوچھا کہ ہندو انڈومنٹ کے اندر کسی مسلمان کو ممبر بنایا جاتا ہے، تو جواب نہیں دیا گیا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جہاں پر وہاں پر ہمیں ممبر نہیں بنایا جاتا، تو وقف بورڈ کے ادارے میں کس طرح غیر مسلم بھائیوں کو ممبر بنایا جاتا ہے. ہماری پارٹی ہمیشہ سے اس بل کے خلاف رہی ہے، اور ہمیشہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ بل کے ذریعے ہم پر غیر ضروری قانونی شکنجہ کسنا چاہتے ہیں. یہ بل سراسر ہماری خود اختیاری کے خلاف ہے، اور ہمارے چیف منسٹر، سابقہ چیف منسٹر KCR صاحب نے اوپنلی کہا ہے کہ ہم بل کی مخالفت کرتے ہیں، اور بل سے ہم حکومت سے ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ بل کو واپس لیا جائے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اس بل میں ہمارے 24 مسلم MPs ہیں، مگر 232 MPوں نے اس کی بل کی مخالفت کی ہے.
اس لیے میں بیرسٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ سیکولر ہندوؤں کو بھی ساتھ لیجئے. وہ ہمیشہ درگاہ میں جاتے ہیں, ہمارے مذہب کا احترام کرتے ہیں. سیکولر لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے, مسلم قائدین کے رشتے بہت اچھا ہونا چاہیے. ہماری اسٹیٹ کے اندر جب KCR صاحب اقتدار پر رہے, انہوں نے ایک سروے کروایا تھا, اس میں دیکھا تھا کہ مسلمان تعلیم میں سب سے پیچھے ہے. مسلمانوں کا حال یہ ہے, اگر SC/ST سے بھی دیکھا جائے تو سب سے بیکورڈ ہے تو مسلمان ہے. ان کو ایک ساتھ ایک بات کہی گئی, جب تک مسلمانوں کو اچھی تعلیم نہیں دی جائے گی مسلمان ترقی نہیں کر سکتے. اس لیے KCR صاحب نے صرف 2 سال کے اندر 204 ریزیڈنشل اسکول کھولے ہیں, جس کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کرتے تھے. 65 سال دوسروں نے حکومت کی, 65 سال میں صرف 10 ریزیڈنشل اسکول کھولے گئے مسلمانوں کے لیے. CM صاحب یہی چاہتے تھے, KCR صاحب یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیجیے تاکہ یہاں نہیں ساری دنیا میں بھی روزگار حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے میری اسد بھائی سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں سارے لوگوں سے, انہیں ایک جگہ جمع کیجیے, سیکولر ہندوؤں کو ساتھ لیجیے, کیونکہ ہم صرف احتجاج کرتے رہیں گے تو یقیناً ہمیں کئی مشکلات پیش آ سکتے ہیں. اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے جو ہندوستان میں جو سیکولر لیڈرز ہیں انہیں ہم ساتھ لے کر اس احتجاج میں ضرور اس سلسلے میں جہاں جہاں پر ہم احتجاج کریں گے ہم تمام بھائیوں کو ایک جگہ لے کر احتجاج میں حصہ لیں گے تو بہتر رہے گا. تلنگانہ بننے کے بعد KCR صاحب نے جس طرح 9.5 سال رول کیا, تلنگانہ میں گنگا جمنا تہذیب کو فروغ دیا, تلنگانہ سے کرمنل رائٹس کا خاتمہ کیا اور تلنگانہ کی ترقی کے لیے ہمیں بہت کام کیا ہے. 9.5 سال میں ایک بھی دنگا فساد نہیں ہوا. یہ تلنگانہ کی گنگا جمنا تہذیب ہے. انہی لوگوں کو ہم ساتھ لے کر ہم احتجاج کریں گے تو ڈیفینیٹ اس احتجاج میں ہم ضرور کامیاب ہوں گے. ہماری پارٹی کی طرف سے ہم 2-4 ڈیمانڈ رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں وقت ترمیمی قانون کو فی الغفور واپس لیا جائے. وہ بورڈ کی آئینی اور عدالتی اختیار کے ساتھ ایک مکمل خود مختار ادارہ وقف بورڈ کو بنایا جائے, نہ کہ گورنمنٹ کو یا کلکٹر کو یا سینٹرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں جائے. ہماری یہی حکومت سے مطالبہ ہے سینٹرل گورنمنٹ سے, اوقافی جائیداد کو صرف مسلمانوں کے نظم و نسق میں رہنے دیا جائے. قوم کی تعلیمی, معاشی, اخلاقی ترقی کے لیے وقت عارضیات کا صحیح استعمال کیا جائے, اور جو اور جائیدادوں پر غیر مجاز قبضے ہو گئے ان جائیدادوں کو واپس حاصل کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے اور وقف بورڈ کو جوڈیشل پاور دیا جائے. یہ BRS پارٹی کا ڈیمانڈ ہے. اس لیے میرے بھائیوں بہنوں, بھائیوں, آج خاص طور سے جو آج ہم احتجاجی پروگرام کر رہے ہیں, یقیناً ہمیں ہر جگہ کرنا چاہیے, ہماری طاقت بتانا چاہیے. طاقت اقتدار سے نہیں اتحاد سے بن سکتی ہے. آج دارالسلام میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں, ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج جو بہت سے مہمان دوسرے اسٹیٹ سے بھی آئے ہیں ان کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں, اور جتنے میڈیا کے دوست ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اسد بھائی کی قیادت میں ہمیشہ اس تحریک میں جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑے گی BRS پارٹی کی طرف سے ضرور ان کا ساتھ دیتے ہوئے اس بل کو جب تک واپس نہیں لیا جائے گا جب تک آپ کے احتجاج میں ہم بھی شریک رہیں گے. مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. محترم حضرات, کسی دینی اور مذہبی معاملے میں